عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے سب سے اعلیٰ شان، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مرتبہ اور سب سے زیادہ عظمت جو ہے وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عزتوں سے اور فضیلتوں سے مالا مال فرمایا۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو تمام امتوں میں سے زیادہ پسند ہے یہ امت، کیونکہ یہ امت جو ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور اس پر ہمیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانا چاہتے ہو، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ ہم پر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ جو اگلا جہان شروع ہوگا، اگلی زندگی کا آغاز ہوگا، اس پر ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اگلے جہان کی زندگی پر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ گزار لی تو بس ختم، کوئی اگلا جہان نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، تو اس بندے کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، وہ مومن کہلوانے کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس کے اندر ہمارے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ قیامت پر اور آخرت کے دن پر جو ہے وہ ایمان رکھیں اور یقین رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں رہبر و رہنما عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور کامل زندگی ہے۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس زندگی پر ہمارا رب بھی ہم پر راضی ہو، ہمارے محبوب بھی ہم پر راضی ہوں،
تو وہ زندگی پھر اس لائن پر ہونی چاہیے اور زندگی اس انداز سے ہونی چاہیے جس کا حکم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ انسانی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارنے کے لیے بندہ شب و روز گزارتا ہے، زندگی کے معمولات ہیں، اس کے دنیاوی معمولات ہیں، گھریلو معمولات ہیں، کاروباری معمولات ہیں، تو اس کو گزارنے کے لیے جو ہے وہ نمونہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کے ہر عمل کو ادا کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا اور ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب گزرے گی۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جیسے میرے محبوب نے زندگی گزاری ہے، جیسے دن گزارا ویسے دن گزارو، جیسے رات گزاری ویسے رات گزارو، جیسے گھریلو معاملات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے ویسے گھریلو معاملات کو ادا کرو، جیسے کاروباری معاملات یا دیگر لوگوں کے ساتھ جو طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، تم بھی اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اگر انسان اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے اندر بھی اگر وہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے تو وہ عبادت بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی، عبادت بھی وہی قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق بندہ نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے اندر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حکم فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ شب معراج نماز کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ نے نماز فرض کر لی ہے۔ اب جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے فرض ہونے پر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی نماز کا طریقہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، نماز کے طریقے کو بیان نہیں کیا کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے، یا بعد میں قعدہ ہوگا۔ یہ طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی بیان نہیں فرمایا، نہ یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بتایا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے، قعدہ کے اندر کیا پڑھنا ہے، اتحیات کے اندر۔ تو جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے نماز کو ادا کرو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے ادا کریں، کیا طریقہ ہے اس عبادت کا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی جیسے میں قیام کرتا ہوں ویسے تم قیام کرو، جیسے میں رکوع کرتا ہوں ویسے تم رکوع کرو، جیسے میں سجدہ ادا کرتا ہوں ویسے تم سجدہ ادا کرو، جیسے قعدہ جو ہے وہ اتحیات وہ ادا کرو۔ یعنی نماز عبادت ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی، اور
پیروی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے نماز، لیکن نماز کے سارے ارکان کو دیکھیں، یہ جو ہے وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے. تو اگر ہم نماز اس طریقے سے ادا کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی یا جیسے حکم ارشاد فرمایا، تو پھر تو ہماری نماز بھی قابل قبول ہوگی. لیکن اگر ہم اسوہ حسنہ سے ہٹ کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر ہم نماز ادا کرنا شروع کر دیں، یعنی پہلے رکوع کر لیں پھر قیام کر لیں، پہلے سجدہ کر لیں پھر رکوع کر لیں، یعنی ہم نماز کی وہ ترتیب جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اگر ہم اس کو اپنی مرضی سے بدل دیں، کی تو ہم نے عبادت ہی ہے، کیے تو ہم نے وہی ارکان ادا ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدے کیے ہیں، قعدہ کیا ہے، لیکن اس کی ترتیب کو ہم نے بدل دیا. پہلے قیام کر لیا، پھر سجدے کر لے، پھر رکوع کر لیا، پھر قعدہ کر لیا، یعنی اس ترتیب کو ہم نے بدل دیا. پڑھی وہی نماز ہے، کیے وہی ارکان ہیں، ہر رکن کے اندر پڑھا بھی وہی کچھ ہے جو ہمیں تعلیم دیا گیا، لیکن ہم نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کو ہم نے بدل دیا. ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ہماری نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، صرف عبادات کے اندر نہیں، دیگر معاملات جو زندگی کے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم ہے. اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اگر کامیابی کی ہم ضمانت چاہتے ہیں تو وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے ملے گی. اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کو بسر کرو. ہم اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ اربوں کے اعتبار سے، اربوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ آبادی ہے، اگر سارے انسان اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، کوئی بھی رب کو نہ مانے، تو اللہ کی ربوبیت کے اندر، اس کی وحدانیت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے انسان، اگر دنیا کی جتنی آبادی ہے وہ سارے انسان اگر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نافرمانی کریں، اس کا کہنا نہ مانے، اس رب کو مانے ہی نہ، جس طرح آج بھی دنیا کے اندر ایسے مذاہب موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو رب العالمین حکم الحاکمین کے وجود کا بھی انکار کر دیں، کہتے ہیں کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی الہ نہیں، یہ دنیا خود بخود ہی بن گئی ہے. یعنی ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی دنیا کے اندر جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، دنیا خود بخود بن گئی ہے. اسی طرح اگر سارے ہی ایسے لوگ ہو جائیں، سارے انسان جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ ماننا شروع کر دیں کہ اللہ کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، یہ خود بخود دنیا بن گئی ہے، اس رب کو ساری مخلوق نہ بھی مانے تو اس رب کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس رب کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے الہ ہونے میں، اس کے خالق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ساری مخلوق، سارے انسان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کو شروع کر دیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں، سارے انسان اس رب کو ماننا شروع کر دیں، تو پھر بھی اس رب کی ربوبیت اور الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ماننے سے نہ اس کی ربوبیت کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے گا، اور نہ ماننے سے نہ اس کی ربوبیت و الوہیت کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی. جو مانے گا اس کے اندر اس بندے کی اپنی بھلائی ہوگی.
جس نے رب کو مانا، جس نے انبیاء کو مانا اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اس نے مانا ہے تو اس نے اپنی بھلائی کی ہے، اس نے اپنا فائدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا تو یہ حکم ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کو اگلے جہان کے اندر اللہ انعام عطا فرمائے گا، جنت کی صورت کے اندر۔ اگر کوئی نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو سزا دے گا۔ یعنی جس نے مانا ہے وہ سزا سے بچ گیا ہے اور اس نے اپنا فائدہ جو ہے وہ بنا لیا، اس نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونہ کس لیے ہے اور یہ فائدہ کس کو دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ فائدہ مند کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور والیوم الآخر، فرمایا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ کیونکہ اپنی زندگی کو جب کوئی بندہ نیک اعمال کر کے سنوارتا ہے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارتا ہے، تو دو چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، دو چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا حکم ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا جب بھی کسی برے عمل سے وہ بچتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ ایک دن ختم ہوگی، ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یعنی اس کا قیامت پر یقین ہوتا ہے، قیامت پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر وہ یقین رکھتا ہے، تبھی تو وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے جب میں یہ زندگی گزاروں گا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا صلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جنت کی صورت میں ملے گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ اگر میں برے کاموں سے بچ کر زندگی بسر کروں گا تو اس کے پیش نظر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک دن ختم ہوگی، اگر میں برے کام کروں گا اس کی مجھے سزا ملے گی آخرت والے دن۔ تو نیکی کرنے کا جذبہ اور برائی سے بچنے کی جو سوچ ہے وہ اس بات پر انسان کو آتی ہے جب اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو نیکی کی طرف بلایا جائے، نماز کی طرف بلایا جائے، برے کاموں سے ان کو منع کیا جائے، اور ساتھ یہ جو ہے وہ ڈر پیش کیا جائے کہ بھئی یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ایک دن ہم نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور آگے سے ہم مسلمان کہلوانے والے ہمارے کئی ساتھی جو ہے وہ اتنے ہم دلیر ہو چکے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے؟ اے جان میٹھا اگلا کنے ڈیٹھا، اس دنیا میں جو کرنا کر لو، آگے جائیں گے دیکھی جائے گی۔ یہ دیدہ دلیری ہے انسان کی، یہ انسان کی جرت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی ہے، عیش سے گزار لو، عشرت سے گزار لو، مزے کے اندر گزار لو، جو ہے وہ اپنی نفس کو راضی کرنے کے اندر گزار لو، اپنی مرضی کی زندگی یہ گزار لو، اگلے جہان کے اندر
اگے جاواں گے تو ویکھی جائے گی، نہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان جس چیز کا نام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ڈر اور امید کے درمیانی راستے کو جو ہے وہ ایمان کہتے ہیں۔ ڈر بھی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبشرا و نذیرا، بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلے جہان کی خوشخبریاں بھی ہمیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ اگلے جہان کے اندر یہ انعام ملے گا، یہ جنت ہے، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ جہنم کا ڈر بھی سنایا ہے۔ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی راستے کا، یعنی خوف اور امید کے درمیان جو ہے بندہ جب وہ صورت اختیار کرتا ہے، تو اگر صرف امید لگا لی کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم کوئی عمل کریں نہ کریں مسلمان ہیں، ہم بخشے جائیں گے، یہ امید لگا لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا، وہ صرف امید رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، اس کی جہنم سے ڈرتا نہیں، اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا نہیں، تو وہ بندہ بھی جو ہے وہ کامل ایمان والا نہیں۔ اور صرف ڈر جہنم سے ڈر گئے، اللہ کے غضب سے ڈر گئے، اور امید اس رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت پر نہ رکھی، تو یہ بھی بندہ بھی ایمان میں جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگلے جہان کا ڈر بھی رکھے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر بھی رکھے کہ میں رب کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، میرے جو ہے وہ اعمال دنیا کے جو ہیں، دنیا کے اندر جو میں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، وہ میرے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور برے اعمال پر مجھے سزا ملے گی، یہ ڈر بھی اس کے اندر ہو، اور ساتھ اس رب کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہو۔ کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر امید نہیں رکھتا، صرف ڈر رکھتا ہے، یا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو صرف جبار اور قہار سمجھے، اس کو رحمان اور رحیم نہ سمجھے، تو پھر ہم اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم رب کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم شب و روز کس طرح گزارتے ہیں، اور پھر وہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اگر حساب و کتاب اگر اس کے اندر اپنی رحمت کو شامل نہ کیا تو پھر عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ تو اگر تو اس نے حساب لیا تو انسان جو ہے وہ جتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ باقی نعمتیں تو ایک طرف رہ گئی، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، جو سانسیں عطا کی ہیں، ہر سانس پر اگر ہم 2 مرتبہ اس رب کا شکر ادا کریں تو پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سانس اندر گیا اس کا شکر ادا کرے، مولا میرا سانس اندر گیا، جب سانس باہر جائے شکر ادا کرے، مولا میرا سانس باہر گیا ہے۔ اگر اندر والا اندر ہی رہ جائے، سانس باہر نہ آئے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سانس باہر ہے اندر نہ جائے پھر بھی انسان ختم، اس کی زندگی ختم ہے۔ اگر ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر ادا کریں، باقی نعمتیں تو پھر باقی رہ گئی۔ باقی نعمتیں تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے وہ اللہ پر امید بھی رکھیں اور اس کا خوف بھی دل کے اندر رکھیں۔ اس کا خوف بھی ہو دل کے اندر کہ اگر میں گناہ کروں گا، اگر میں نافرمانی کروں گا، اگر میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کروں گا، اللہ مجھے عذاب دے گا۔ اور ساتھ امید بھی رکھے کہ وہ رب بڑا رحیم ہے، وہ رب بڑا کریم ہے کہ میرے سے اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف فرما دے گا۔
یہ دونوں چیزیں انسان پیش نظر رکھے، اور یہ وہی بندہ پیش نظر رکھے گا جو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی امید اور یقین رکھنے والا ہوگا اور آخرت کے دن پر بھی امید اور یقین۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے اعمال کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، پریشانی کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، گھرداری کے اندر، جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے، عبادات کے اندر، اگر ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو، ہمارے پیش نظر ہو، اس کے مطابق ہمیں زندگی جو ہے ہم بسر کریں، تو پھر یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب گزرے گی اور آخرت کے دن بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے سیرت مصطفیٰ سے ہٹ کر، اسوہ حسنہ سے ہٹ کر، غیروں کو راضی کرنے کے لیے آج ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں، تو ہم کہلواتے مسلمان ہیں، لیکن ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے جو ہے وہ معاملات، کاروباری معاملات، ہمارے زندگی کے معاملات جو ہے وہ کیا ہم اسلام کے مطابق بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق بسر کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم غیروں کی جو ہے وہ غیروں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کو آئیڈیل بنا کر ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پہننا، ہمارا جاگنا، سونا، کاروباری معاملات، خوشی غمی کے معاملات جو ہیں وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق تو نہیں بسر کرتے۔ اسی لیے آج ہم پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لے کر آ جائیں، تو پھر یہ زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری دور ہو جائیں گی، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور محبوب کے صدقہ اللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔